دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آپ بڑے منتظر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے۔ تڑپ اے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو تڑپانا ہے، موقع ہے، آپ کسی عظیم شخصیت کے سننے کے منتظر ہیں، تو آئیے۔ چاندنی میں نہا رہا ہے چاند، چاندنی میں نہا رہا ہے چاند، کس طرح جگمگا رہا ہے چاند۔ اے ستاروں ذرا ادب سے رہو، اے ستاروں ذرا ادب سے رہو، دیکھو محفل میں آ رہا ہے چاند۔ تو آئیے، ہمارے جس عظیم ترین شخصیت کو سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، ایک ایسے خطیب جو زبان و بیان میں اپنی مہارت رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں، کہ وہ جب بولتے ہیں، جب وہ دل کے صحیفے کھولتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہی بولتے ہیں۔ عجب طرز بیاں اہل دل ہے، اگر خاموش ہو تو بولتے ہیں۔ ہماتن گوش ہو جاتی ہے محفل، نگاہوں سے اگر وہ بولتے ہیں۔ انہیں نظم چمن پر بولنا ہے، ذرا دیکھے کہاں تک بولتے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا سید وسیع اللہ صاحب مظاہری، صدر جمعیت العلماء ضلع اکولہ، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ وقال فی مقام آخر، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال فی مقام آخر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسٹیج پر رونق افروز آج کے اس خوبصورت جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، محتمیم دارالعلوم سنوری، وہ جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ودربھ، اسی طرح مولانا شفیق صاحب، حافظ محفوظ صاحب و اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین و سامعات، بہت دیر سے میں اور آپ اپنی قوم کا مستقبل دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب ہو، لیکن میری آپ کی نسل انشاءاللہ ایمان پر باقی رہے گی، اسلام پر زندہ رہے گی۔ یہ سب کرامات ان مکاتب کی ہے، مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی ہے، ان مکاتب کے انتظامیہ کی ہے، جنہوں نے میری آپ کی اولاد کی اسلامی تعلیم کا بھرپور انتظام فرمایا۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ننھے منھے بچے جنہیں ابھی کوئی شعور نہیں ہے، وہ بہترین قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ عقائد پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو ابھی پڑھایا گیا، کیا کیا گیا؟ پڑھایا گیا۔ لیکن صرف تعلیم پر اکتفا کرنا، صرف تعلیم پر اکتفا کرنا، یہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی بقا کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔
جب تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی تو یہ علم انسان کو زندگی بھر اللہ کے خوف سے چلنا اور جینا سکھلائے گا، اور اگر بغیر تربیت کے علم ہوگا اور جس علم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ گمراہی بھی ایسے ہی علم والوں سے پھیلی ہے جو بغیر تربیت کے علم کے اعلیٰ مراتب طے کر چکے تھے۔ جہاں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو مکاتب میں ڈالا، جہاں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے قرآنی تعلیمات کی فکر کی، جہاں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے اسلامی عقائد اور ان کے اسلامی شعار اور ان کے طرز زندگی کو اسلامی بنانے کی فکریں کی، وہیں سب سے زیادہ آج کے دور میں ضرورت ہے اسلامی تربیت کی۔ میرے اور آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں فرق ہے۔ باطل نے تعلیم بھی کی، تربیت کا انتظام بھی کیا، وہ چاہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پلنے والا ہی بچہ کیوں نہ ہو، تعلیم چاہے جتنی ہی قرآن کی اسے کیوں نہ آتی ہو، وہ چاہے کتنے ہی حسن صورت کے ساتھ قرآن کو تلاوت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اسلامی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر کچھ افراد امت کے ایسے ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں۔ امت کی ایک بڑی نسل ایسی ہے، باوجود بہترین قرآن پڑھنے کے، باوجود بہترین عقائد یاد ہونے کے، باوجود سنتوں کا بہترین علم ہونے کے، ارتداد کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، احوال زمانہ سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ جو ہماری بچیاں اغیار کا دامن تھام رہی ہے، دامن اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہے، ان میں کئی بچیاں آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والی ملے گی۔ قصور کس کا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں پر ان کے ایمان کی فکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ علماء کے یہاں پر ان کی امت مسلمہ کے یہاں پر ابھی ایسے علماء کرام موجود نہیں ہیں جو مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات کی فکر نہ کرے، بلکہ چپے چپے پر آپ کو علماء کی جماعت مل جائے گی۔ میں افراد نہیں کہہ رہا ہوں، آپ گلی در گلی جاؤ گے، آپ کو علماء کی ایسی جماعت ضرور ملے گی جو مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، تربیت صرف اساتذہ کا کام نہیں ہے، تربیت صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، تربیت صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تربیت پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کے سماج میں بچے پلیں گے، جس قسم کے معاشرے میں بچے بڑا ہوگا، اسی قسم کا تاثر اس کے دل میں پیدا ہوگا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اسی تربیت کے مطابق ہوگے۔ میرے آپ کے پاس میں تذکرے بہت ہے، مذاکرے بہت ہے، تفکرات بہت ہے، لیکن عملی اقدامات کیا ہے؟ میرے آپ کے گھر کی تربیت کا نظام کیا ہے؟ ماں اور باپ کی تربیت کی فکریں کیا ہے؟ تعلیم کی فکر تو ہر ایک کے دماغ پر سر چڑھ کر بول رہی ہے، ہر ایک کے سر چڑھ۔ اللہ جزائے خیر دے دعوت تبلیغ کی محنت کرنے والوں کو۔ یہ دعوت کی محنت نے مسلمانوں میں شعور بیدار کر دیا کہ اگر مسلم سماج میں رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں رہنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو بچوں کو مکتب کا رخ کرواؤ۔ لیکن یہ مکتب میں جانے والا بچہ جو صرف اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے مکتب کے لیے دیتا ہے، مسلمان ان بچوں کے والدین یہ توقعات کرتے ہیں کہ بچہ صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ مکتب میں جائے اور بختیار کاکی بن کر گھر کو واپس آئے۔ یہ ناممکن بات ہے۔ آپ تاریخ اسلام کی جتنی نامور شخصیات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، یا تو ان کی ماؤں کا کردار ہے، یا ان کی بہنوں کا کردار ہے، یا ان کی بیویوں کا کردار ہے، کسی نہ کسی ذات، کسی نہ کسی شخصیت، کسی نہ کسی عورت کا ایسا کردار ہے جس نے اس کی شخصیت سازی میں بڑا کردار ادا کیا ہو۔ آج میرا آپ کا معاشرہ ایسی شخصیات سے خالی ہے، اسی لیے تو میں اور آپ بیجا امیدیں لگا بیٹھے ہیں کوئی آسمان سے اتر کر فرشتہ آئے گا جو عالم اسلام کے حالت کو صورت کو تبدیل کر دے گا، یا زمین پھاڑ کر کوئی ایسا کتب نکلے گا، کوئی ابدال نکلے گا، کوئی اللہ کا ولی نکلے گا جو آنے واحد میں عالم اسلام کے زوال کو عروج سے تبدیل کر لے گا۔ یہ میری آپ کی خام خیالی ہے۔
میرے آپ کے ایسے خواب ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. اگر خواب کو تعبیر دینا ہے مجھ کو اور آپ کو قربانی دینا پڑے گا, ان ماں اور باپ کو قربانی دینا پڑے گا جن کے گہواروں میں, جن کی گود میں بھی بچے کھیلتے ہیں, بچپن کی عمر ہے اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے آپ کے گودوں میں کھیل رہے ہیں. ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے, ذمہ داری اس سماج کی ہے, اس معاشرے کی ہے جس معاشرے میں بچہ آپ کے چلنے کو دیکھتا ہے, آپ کے زبان کے الفاظ کو دیکھتا ہے, آپ کے جسم سے نکلنے والے عمل اور آپ کے عمل پر رد عمل کو دیکھتا ہے, بچہ وہی سیکھتا ہے. ہم نے دوش دیا, میری بات کا برا مت لگنے دینا, مسلمانوں نے ایک عجیب بات سیکھ لی. کیا کرنا, اتنے فتنے فساد کا دور ہے, مولانا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, بچوں کو ہم سدھار نہیں سکتے, مولانا انٹرنیٹ کا دور ہے اور بچوں کو بغیر انٹرنیٹ کے ہم رہ نہیں سکتے. اور بچے انٹرنیٹ پر واہیات چیزیں دیکھتے ہیں یا فضولیات دیکھتے ہیں یا گیم کھیل کر ان کے دماغوں پر ایک بوجھ طاری ہو جاتا ہے, یا ایک نشہ ان کے نشے کی عادت لگ جاتی ہے جو بچے موبائل کو نہیں چھوڑتے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا, اس کے قدم اور پھسلنے لگے, بچلنے لگے, پھر ماں باپ نے قصور دیا اس کے اسکول کا, مخلوط تعلیم کا. میں یہ بات نہیں ہے کہ میں صرف ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرا کر ان اسباب کو بے قصور یا ان کا کوئی کردار نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. ان کا کردار ضرور ہے, لیکن ان کے کردار کے باوجود بچوں کی تربیت نہ ہونے میں سب سے زیادہ کردار اس کے ماں اور باپ کا اور اس کے سماج کا ہے. یقیناً انٹرنیٹ آیا, یقیناً ایجادات نے دنیا میں تہلکہ مچایا, یقیناً ایجادات نے جہاں سہولیات فراہم کی وہیں بگاڑ کے بہت نقشوں کو عام کر دیا اور ایک نسل کو بے راہ روی کا شکار کر دیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ماں سے جس نے 20 سال بیٹی کو گھر میں پالا ہو, جس نے دن میں 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں سنائی ہو, جس نے دن میں 24 گھنٹے میں کبھی ایک مرتبہ اللہ کا نام سکھایا ہو. میں بات کر رہا ہوں ان ماؤں کی جن کے ماؤں کے زبانوں پر کبھی اللہ کی توحید نہیں آتی. میں بات کر رہا ہوں ان ماؤں کی جن کے اندر کبھی اسلامی تربیت کا اسلامی عمل نظر نہیں آتا. میں بات کر رہا ہوں ان باپ کی جس کے باپ پر سچ کبھی ظاہر نہیں ہوتا. میں بات کر رہا ہوں ان دیوس بھائیوں کی جن کے اندر کبھی غیرت نہیں جاگتی. میرے رب کے عزت کی قسم, ایسے سماج میں بیٹھ کر پلنے والی بیٹی مرتد تو ہو سکتی ہے, کبھی شیوانہ بن کر امت کو نیک صالح اولاد نہیں دے سکتی. میں اور آپ دوش دیتے ہیں. کیا کرنا مولانا, موبائل دیا تھا, موبائل کی وجہ سے اس کا دل بہک گیا. اور نادان, تو نے 20 سال بچے کو پالا, کبھی اللہ کی توحید نہیں سکھلایا. اور نادان, تو نے 20 سال بیٹی کو گھر میں پالی اور تو نے کبھی جنت نہیں دکھلائی, فاطمہ کی زندگی نہ بتلائی, عائشہ کی زندگی نہ بتلائی. ہائے افسوس ہے اس مسلمان ماں پر جس کے زبان پر کبھی ان شخصیات کے جملے اور واقعات نہ آتے ہو. میں اور آپ تربیت سے سب سے زیادہ غفلت والے. آپ اٹھا کر دیکھیں, جتنے سماج دنیا میں چل رہے ہیں, جتنے مذاہب کے لوگ, جو معبودان باطلہ کو پوجنے والے, معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے, جن کی آخرت میں کوئی بخشش نہیں, اگر شرک کے ساتھ اس دنیا سے گئے, ان قوموں کی صورتحال کو دیکھو, ان کے بچوں کے کردار کو دیکھو, ان کے گھر میں پلنے والے بچوں کے اخلاق کو دیکھو, ان کی زبان کو دیکھو. اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں, آپ تجزیہ کرو سماج کے ان لوگوں کا جو میرے آپ کے مذہب سے الگ ہے. ان کے بچوں کے کردار کو دیکھو, ان کی کانوینٹ میں جاؤ, ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو دیکھو, آپ کو افسوس ضرور ہوگا. ہائے, جنہوں نے جو عادات اور صفات مسلمان کے بچوں میں ہونا تھا وہ اغیار کے بچوں کی زندگی میں نظر آتی ہے. وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ ان کے اخلاق بلند ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. ان کے معاملات صاف ہو گئے, وہ نمایاں ہو گئے. ان کی زبان پاک ہو گئی, ان کی زبان کے جملے لوگوں کو دلوں میں محبت پیدا کرنے والے ہو گئے, وہ دنیا میں ترقی کرنے والے بن گئے. میں اور آپ کیا ہوئے؟ جس کی زبان میں مٹھاس ہونا تھا آج میری آپ کی زبان میں تلخ گوئی ہے. جن کی تربیت میں لوگوں پر جان نچھاور کرنا ہوتا تھا آج ان کی تربیت میں لوگوں کی جان لینی ہے. جن کی تربیت میں لوگوں کے لیے راحت اور سکون پہنچانی تھی آج ان کی تربیت میں لوگوں کا سکون چھیننا ہے. یاد رکھو, یہ نسل آپ کو برباد کرے گی. پھر شکایت ہے, 20 سال بچوں کو گھر میں پالتے ہیں,
جب بیٹے کی شادی ہو گئی تو ماں پریشان ہو گئی. شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے تھے, اب اس نے شکایت شروع کر دی, میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو میرا بیٹا ایسا نہیں تھا, میرے جگر کا ٹکڑا جب بھی گھر میں آتا پہلے میرے پاس میں آتا, ساری کمائی میرے ہاتھ میں دیتا. جب سے میں نے اس کی شادی کی یہ مجھے آتا نہیں ہے, مجھے محبت سے بات نہیں کرتا ہے. میری پیاری بہنوں, میرے بھائیوں, اس میں قصور اس بچے کا نہیں ہے, اس بچے کا نہیں ہے, اس سماج کا ہے, اس گھرانے کا ہے جہاں اس نے زندگی کے 25 سال نفرت دیکھے ہیں. کبھی ماں کے زبان سے اپنے دادی کے خلاف بول سنے ہیں, کبھی ماں کے زبان سے اپنی بڑی ماں اور بڑے باپ کے خلاف بول سنے ہیں, نفرت کے بول سنے ہیں ان رشتہ داروں کے لیے جو اس کے نام پر, اس کے ناموس پر, اس کی عزت پر جان قربان کر دیتے تھے. اس کے دل نفرت سے میلا ہو گیا, اس کے دل میں محبت کی جگہ عداوت آئی ہے, اس کے دل میں اطاعت کی جگہ بغاوت آئی ہے. میرے رب کی عزت کی قسم, جب لوٹانے کا موقع آئے گا وہ آپ کو بغاوت لوٹائے گا, عداوت لوٹائے گا, نفرت لوٹائے گا. پھر مسلمانوں کی عورتیں اور ان بچوں کی مائیں عاملوں کے چکر کاٹتی ہے اور ان کو بدگمانیاں ہوتی ہے, ان کے ذہنوں میں فساد آتا ہے. اس کے سسرال والوں نے اس کے اوپر سحر کر دیا. یہ وہ سحر کا اثر نہیں ہے, یہ جادو کا اثر نہیں ہے, یہ 20 سال 25 سال تربیت کا اثر ہے. جب بچہ 5 سال سے اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا, تھک ہار کے جب باپ گھر میں آتا, شام کو دسترخوان لگتا, ایک دسترخوان پہ باپ بھی بیٹھتا, ماں بھی بیٹھتی, بھائی بھی بیٹھتا, بہن بھی بیٹھتی, سارا گھرانہ ایک ساتھ ہوتا تھا. موقع تھا ذکر کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھایا جاتا. ایک ایک لقمے کو نورانی بنا کر اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو مخلص بنایا جاتا. اس پاکیزہ دسترخوان پر بیٹھ کر ماں غیبت کرتی ہے, بچہ دیکھتا ہے, بیٹی دیکھتی ہے, باپ اس کی بیوی کے جملوں میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے. کبھی ماں کے خلاف بات ہوتی ہے, بچے نے دیکھا میرے ابا نے اس کے ماں کے خلاف اس کے بیوی سے بات کو سنا, یعنی اس کی اماں سے بات کو سنا, مثبت اشارہ دیا, ہاں میری اماں ایسی ہی ہے. بچے نے غیر محسوس طریقے سے تربیت پایا کہ ماں کا احترام ضروری نہیں, ماں کا احترام بیان کرنے کے لیے, ماں کی محبت, ماں کی ممتا صرف سننے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہے. حقیقت میں اگر کوئی ماں کی شکایت کرے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا سکتی ہے. یہ تربیت کا قصور ہے, یہ اس کی شادی کا قصور نہیں ہے. بیٹی جب گھر پر گئی, نکاح کے بعد جب گھر پر گئی, 20 سال اس نے ماں کو دیکھا ہے اپنی شوہر سے زبان لڑاتے ہوئے. 20 سال اس نے دیکھا ہے میری ماں میرے دادا کی شکایت کرتی تھی, میری ماں میرے دادی کی شکایت کرتی تھی. 20 سال اس نے دیکھا ہے میری ماں میرے بڑے باپ کی شکایت کرتی تھی, بڑی ماں کی شکایت کرتی تھی, میرے چاچی کی شکایت کرتی تھی. 20 سال کی تربیت اس بچی نے حاصل کی ہے. میرے رب کے عزت کی قسم, وہ خاندان میں جا کر نفرت ہی پھیلا سکتی ہے, محبت نہیں. پھر ہم شکایت کرتے ہیں, کیا کرنا مولانا محبتیں نہیں رہی. میں نے اور آپ نے محبت بانٹے کب ہے, میں نے اور آپ نے محبت دکھائی کب ہے, میں نے اور آپ نے محبت کا ماحول کب قائم کیا, میں نے اور آپ نے محبت کے جملے بولے کب ہے. میری آپ کی تربیت کا انداز کیا ہے. عجیب بات ہے, لوگ تربیت مار کو سمجھتے ہیں, مارنا بچے کی ہرگز تربیت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لو, مار سے یا تو بچہ باغی ہو جائے گا یا ڈپریشن میں چلا جائے گا, احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. جتنے بھائی لوگ ہوتے نا سماج میں جن کو ڈان بولتے آپ, ان کا بچپن اٹھا کر دیکھ لینا, ان کو ضرورت سے زیادہ مار پڑتی ہے جب جا کر نیڈر ہوتے ہیں. اور کچھ بچے سماج میں, کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی بات رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. اگر کہیں بات کرنے کا موقع بھی آ جائے وہ اپنی بات نہیں رکھ سکتے, اپنا حق نہیں منوا سکتے. یہ سماج کے وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے, مار کی جاتی ہے, یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر پوری زندگی احساس کمتری میں گزار دیتے ہیں. میرے آپ کے پاس تربیت کا کیا معیار ہے, کیا معیار ہے؟ نہ ماؤں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے. اگر تھوڑا بہت ٹینشن میں آ گیا, باپ قرضے کے ٹینشن میں آ گیا, دکان پر دھندا نہیں ہوا, نوکری پہ گیا تھا, باس نے کچھ بول دیا, گھر پر آ کر یا بیوی پر کچھ سارا غصہ نکالے گا یا بچوں پر نکالے گا. یاد رکھو, اس قسم کے حرکات کرنے والے نوجوان, اس قسم کی حرکت کرنے والے مرد, یہ اپنے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. کیا حل ہوگا؟ کیسی امت مسلمہ کا زوال ختم ہوگا؟ ایسے ہی ختم ہو جائے گا, جلسے جلوس کر کے. ہمارے بچے نے تھوڑی دیر بہت اچھا پڑھ لیا ماشاءاللہ تو سارے ماں باپ بھی خوش, سارے خاندان میں چرچے. بچہ یہ سمجھتا, آج کل کے بچوں کے احساس میں بتا رہا ہوں, پتہ ہے بچے کیا سمجھتے مکتب کی تعلیم کو؟
بچہ سمجھتا بہت اچھی نعت پڑھ لیا. اب کوئی رشتہ دار آئے, ماں باپ خوشی ہوتی ہے, فطرت کی بات ہے. ماں باپ بولتے بیٹا پڑھ دے, اپنے رشتہ دار آئے تو بچے نے وہ نعت پڑھا, قرآن کی آیت پڑھا, جو بھی چیز پڑھا, تو وہ سمجھتا ہے صرف پڑھنے کے لیے اور سنانے کے لیے, عمل کے لیے تو کوئی اور چیز ہے. اگر اس کو مکتب کے مولوی صاحب نے پڑھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, الکذب یہلک والصدق ینجی, اس نے حدیث پڑھا, چاہے حدیث کے اندر آپ کے یہاں مکتب میں پڑھاتے ہوں گے بچوں کو, کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ اس کو نجات دیتا ہے. بچے نے اس کو خوب پڑھا, اچھے سے پڑھا. چاہے حدیث آپ کا بچہ بھی آپ کو سنائے گا, آپ بھی اس کو 4 لوگوں کے سامنے کھڑے کر کے سنانے لگائے گے, لیکن وہ بچہ آپ کا سچ کہنے کے لیے اس حدیث کا سہارا نہیں لے گا. وہ باپ کے بات کے انداز کو دیکھے گا, وہ ماں کے بات کہنے کے انداز کو دیکھے گا. میں آپ کو بتلا رہا ہوں, تربیت اور تعلیم کے فرق نے پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. مثال کے طور پر جماعت والے آپ کے گھر پر آئے, دستک دیے, اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے آئے, اللہ بڑے ہے, اللہ کی بات بڑی ہے, او عبد الرحمن بھائی آؤ, اللہ کی بات سن لو. اب عبد الرحمن بھائی تھک ہار کے آئے تھے, 5 سال کا گھر پہ بچہ تھا, کھیل رہا تھا, بیٹے کو دھکا دیا, ارے جا کہہ دے میرے ابا گھر پر نہیں ہیں. آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے, آپ کی چپل دکھ رہی ہے, بہرحال آپ نے اللہ کے بندوں سے جھوٹ کہہ دیا, لیکن آپ کا وہ جھوٹ جو آپ نے اس کے ذریعے سے جھوٹا سندیشہ بھیجا ہے, وہ جھوٹ صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کی نسل کو برباد کر رہا ہے. پتہ ہے بچہ کیا تربیت حاصل کرتا ہے؟ میں بچوں کے احساس بیان کر رہا ہوں آپ کو. آپ نے کبھی تجزیہ کرنا میری بات کے اوپر, کسی بچے سے پوچھ کر دیکھنا, آپ کو بچہ ضرور یہ جواب دے گا. وہ بچہ کہے گا, وہ بچے نے جب ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا, 5 سال 6 سال کا بچہ تھا, حالانکہ اس کو مدرسے میں مولوی صاحب نے پڑھایا تھا, الصدق ینجی والکذب یہلک, جھوٹ نجات دیتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے, اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے. لیکن بچے نے جب باپ کے اس عمل کو دیکھا, غیر محسوس طریقے سے تربیت ہو گئی. جھوٹ کا کہنا جائز ہے, جھوٹ کہہ کر جان بچائی جا سکتی ہے, چاہے پھر وہ اللہ کے دین کا ہی تقاضا کیوں نہ ہو, اللہ ہی کے نام پر مرنے کی بات کیوں نہ ہو, اللہ ہی کی بات سننے کا موقع کیوں نہ ہو. جھوٹ کہا جا سکتا ہے میرا آرام مقدر ہے, پہلے کھانا ضروری ہے, پہلے نیند ضروری ہے, پہلے گھر میں بات چیت کرنا ضروری ہے, گھر میں بیٹھ کر موبائل پر ٹائم پاس کرنا ضروری ہے, باقی اللہ کے دین کی بات سننا ضروری نہیں ہے. بچے نے تربیت حاصل کر لی, اب آپ اس کو لاکھ تقریر سکھاؤ, لاکھ اس کے سامنے فلسفہ جھاڑو, لاکھ اس کے سامنے تربیت کی بات کرو, بچہ آپ کے عمل اور آپ کے زبان کو دیکھے گا, آپ کے قول اور فعل کو دیکھے گا. جب آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا, بچہ آپ کے فعل کو پکڑے گا, آپ کے کام کو پکڑے گا, آپ کے کام کو دیکھے گا, وہ آپ کے زبان سے نکلنے والی بات کو نہیں دیکھے گا. ہمارے یہاں پر تو ایسا ہوتا, اگر باپ نے کوئی بات کہہ دیا, بچے نے نہیں مانا, تو اس کو باپ خوب مارے گا یا ماں خوب مارے گی, اور اس کو پیٹ کر یا تو ضرورت سے زیادہ, تھانوی نے لکھا ہے اگر ضرورت سے زیادہ بچے کو غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی, کل اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا. بالکل تھانوی نے لکھا ہے یہ. اگر بچے نے مثال کے طور پہ کوئی غلطی کی تھی چھوٹی, آپ نے اس کو 2 کی جگہ 3 تھاپڑے مار دیے, تو وہ دو اگر اس کی غلطی کے مقابلے میں 2 تھپڑ کی ہی سزا تھی, تو 1 تھپڑ جو آپ نے مارے, کل اللہ پوچھے گا یہ آپ کے گود میں کھیلنے والے بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں, یہ امانت ہے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, یہ امانت ہے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے, یہ امانت ہے اللہ کے دین کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے. اور میں اور آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں کہ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ہمارے پاس توجہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تربیت ہم سمجھتے کہ بھئی تعلیم کا نام ہی تربیت, نہیں, تربیت پورے نظام کا نام تربیت ہے. آؤ مدینہ کے تربیت کے ماحول کو دیکھو, آپ کو صحابہ کرام کا اور ان کے ماں باپ کا بچوں میں کوئی مستقل مذاکرہ نہیں ملے گا تربیت کا, جو مجھ کو اور آپ کو آج کرنا پڑے گا. صحابہ عمل سے سکھلاتے تھے, صحابہ عمل سے بتلاتے تھے, او میرے بچے, او بشیر میں جانتا ہوں تیری ماں نہیں رہے گی میرے جانے کے بعد, او بشیر میں جانتا ہوں تیرا باپ نہیں رہے گا میرے جانے کے بعد, او بشیر میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد تیری نانی نہیں ہے, خالہ نہیں ہے جو تیرے کھانے کا خیال رکھے. او میرے بیٹا, لیکن مجھے اللہ کے دین کے تقاضے پر جانا ہے, ایک اللہ کے رسول کی بات ہے, ایک اللہ کے رسول کے صحابی کا عمل ہے. 8 سال کے بچے کے سامنے اپنا وہ اس کا باپ ایک تربیت دے رہا ہے, عملی تربیت, اللہ کے راستے پر نکل گیا. ہے کوئی آج مرد مجاہد دنیا میں
جو اس قسم سے اپنے بچے کی تربیت کرے، جبکہ باپ کو بھی معلوم تھا اس کے بعد اس کا کوئی نہیں ہے، بچے کو بھی معلوم تھا میرے باپ کے جانے کے بعد کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے بچے کا جواب کیا تھا؟ وہ بچہ 8 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، اور میرے ابا تم اللہ کے راستے میں بے خوف نکل جاؤ، آپ نے میری فکر مت کرنا، میں دن کو مدینہ کے بچوں کے ساتھ کھیل کر گزار دوں گا، رات مسجد نبوی میں آ کر آرام کر لوں گا، کھانے کو ملے گا تو کھا لوں گا ورنہ بھوکا رہ کر دن گزار دوں گا۔ میرے ابا آپ نے بے فکر ہو کر اللہ کے راستے میں جانا، یہ تربیت تھی جب دین آگے بڑھا تھا، ساری دنیا میں چلا تھا، مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ آج کا مسلمان تو گھروں میں بیٹھ کر اپنی جو ہے تو خیر منا رہا ہے، اللہ کے نام پر نہ جان لگانے کا جذبہ ہے، نہ مال لگانے کا، نہ مال لٹانے کا جذبہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں، پھر ہم امید کرتے ہیں کوئی تو نکلے گا نوجوانوں میں، نہ ہماری روزی برابر ہے، نہ ہمارے پیٹ میں جانے والا رزق برابر ہے، نہ زبان کے بول برابر ہے۔ میرے بزرگوں، آج مجھ کو اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اور پورا معاشرہ یہ عزم کرے، جہاں ہم نے دینی تعلیم کی فکر کی ہے اسی کے ساتھ ہم گھر میں تربیت کا نظام بھی قائم کریں۔ میں خاص طور سے پردہ نشین بہنوں سے مخاطب ہوں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تربیت کی ذمہ داری ماؤں پر زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ ایسا کر لیا کرو، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، 5 سال 7 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، وہ مکتب جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہفتے میں 15 دن میں ایک آدھ بار کر لیا کرو۔ جب اس سے مکتب کے واپسی کا وقت آئے گا، آپ نے دروازے پر اس کا انتظار کرنا، جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہو، لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لینا، اس کے پیشانی پر بوسہ دینا، 2 جملے ضرور کہنا، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، پتہ ہے تو دنیا کا کون سا عظیم تر کام کر آیا ہے؟ ارے تو اس کلام کو پڑھ کر آیا ہے جس کلام کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، او میرے نور نظر، تو اس کلام اس کتاب کو پڑھ کر آیا ہے جس کو سمندر برداشت نہ کر سکے، او میرے لخت جگر، تو اس کلام کو پڑھ کر آیا ہے جس کو زمین سمانے کا اور زمین کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں تھا۔ آج تو اپنے رب کا کلام پڑھ کر آیا ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے۔ میرے رب کے عزت کی قسم، بچے کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ ابھی تو مائیں کیا کرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ مکتب کا ٹائم ہو گیا، گھر میں چینی شکر ختم ہو گئی، اور بچے سے کہتی ہے بیٹا مکتب بعد میں جانا، پہلے شکر لے کر آ جا۔ آپ نے تربیت سے، زبان سے آپ کہتی ہے مکتب بہت ضروری ہے، آپ تربیت دے رہی ہے، مکتب ضروری نہیں ہے، شکر ضروری ہے، مکتب ضروری نہیں ہے، نمک ضروری ہے، مکتب ضروری نہیں ہے، پارلے کا بسکٹ ضروری ہے، اور بچے کو مکتب کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگانا، غیر محسوس طریقے سے تربیت ہم یہ کر رہے ہیں۔ مکتب اصل نہیں ہے، مکتب کی تعلیم اصل نہیں ہے، پہلے دنیا کا کام اصل ہے۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے خیر اور بڑے بڑے انقلابات اس سے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 100% بچوں کو پہلے مکتب میں روانہ کریں گے۔ ایسے کتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو بچے ہیں لیکن مکتب میں نہیں ہے کوئی ایسا؟ ایک آدھ ہو اس مجمع میں؟ ایک بھی نہیں، اس لیے کہ بالاپور تو ماشاءاللہ علم کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، ہر گلی گلی میں یہاں مکتب ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ مکتب میں بھیجتے ہیں، لیکن جہاں ان کی تعلیم کا آپ نے فکر کی ہے، ان کے جو ہے تو ان کی تربیت کی بھی آپ فکر کریں۔ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، ایڈیشنل کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا ہے آپ کے شیڈول کے اندر۔ آپ کو 2 چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، ایک تو جو آپ روزی کماتے ہیں، حلال روزی اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالو، مشکوک روزی سے اپنے آپ کی اور اپنے اولاد کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز، حتی المقدور بچوں کے سامنے کسی بھی بد اخلاقی کے کوئی عمل کو پیش کرنے سے، مثلا گھر میں بچے کے سامنے اس کی ماں کو گالی دینے سے، بچے کے سامنے کسی اور کو گالی دینے سے، اپنے زبان سے بےہودہ کلمات الفاظ کہنے سے آپ کوشش کریں، حتی المقدور کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا بےہودہ کلمہ اور لفظ نہ نکلے جو بچہ اس کو کیچ کر لے، اس لیے کہ بچپن ہوتا ہی کیپچر کرنے کی کیپیسٹی، یعنی بچے میں جو ہوتی نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے یعنی حیرت انگیز نقلچی ہوتے، تو ان کے اندر ایکسٹرا وہ صفات رہتی ہے، وہ جو کسی بھی چیز کو نقل کر لیتے، تو بچے کے اندر ایبزرو ہونے کی، یعنی جذب کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو نمایاں بنائے، پاکیزہ بنائے، کریں گے سب کے سب انشاءاللہ، اور 100% بچوں کو مکتب سے متعلق کریں گے۔ اسی طرح جو بالغ مرد ہے جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا، تو مسجد کے اندر امام مولانا اسماعیل صاحب سے رابطہ کرے، جس بھی مسجد آپ کے قریب میں ہو امام صاحب سے رابطہ کر آپ جو ہے تو اپنے قرآن کو پڑھے۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرے،
پہلے ایک مرتبہ تو کم از کم اپنے مسجد کے امام صاحب کی نگرانی میں ان سے پوچھ کر 2 آیت 3 آیت جتنی ہو سکتی ہے روزانہ ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ گھر میں مستورات بھی جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اللہ توفیق دے، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اتنا نہیں ہوتا تو رکو 2 رکو جتنا ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اللہ ہمت دے، طاقت دے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور اپنے جو ہے جتنی بڑی عورتیں ہیں وہ یہاں پر مستورات کا مکتب مولانا کے گھر پہ چلتا ہے، وہیں پر فجر بعد ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا شہر ہی علم کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روزانہ بلدار حافظ میں تفسیر ہوتی، تو آپ مرد حضرات یہاں پر شریک ہو، اور عورتیں جن کا قرآن پاک نہیں ہوا یا ہوا تو صحیح تھا لیکن تجوید نہیں آتی، ہم کو 24 گھنٹے کے مسئلے مسائل نہیں معلوم، بہت سارے ہیں ایسے ہمارے پاس، ہم جن کو دیندار تصور کرتے ہیں اور اطراف میں پورا دینی ماحول ہے، لیکن وہ مسئلے مسائل سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے حسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسی مستورات خاص طور سے کوشش کرے اور اپنا داخلہ مکتب میں کرائے۔ مولانا اسماعیل صاحب کے گھر پہ مستورات کا مکتب چلتا ہے۔ اور جتنے بالغ مرد ہیں وہ پہلے تو کوشش یہ کرے کہ اللہ کے راستے میں ضرور جائے۔ 5 مہینے، جن کے 4 مہینے لگے 5 مہینے لگائے، جن کے ابھی تک کچھ وقت نہیں لگا 4 مہینے لگائے۔ اللہ سے عزم کرو کہ آدھی زندگی اللہ کے راستے میں لگائے گے، آدھا اپنی دنیا کے کام کرے گے۔ تو یہ اس ترتیب پر جس کو اللہ نے ہمت دی ہے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور جو ہے تو اسی طرح سے بچوں کو مکتب سے جوڑو۔ بالغ مرد اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دین کی محنت کرو، مقامی کام کو کرو۔ مستورات گھر کے اندر جو ہے تو اپنے تعلیم کا اہتمام کرے، گھر میں روزانہ تعلیم کے حلقے کو قائم کرے۔ یہ دیکھو جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ان سب کا علاج ہے گھر کے اندر تعلیم کا کرنا، وقت کی سب سے بڑی ضرورت۔ ارتداد کو روکنے کا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مذاکرے 24 گھنٹے دنیا اور دنیا کے مذاکرے ہیں۔ ماں سے لے کر باپ تک ہر کسی کے زبان پر بس دنیا بڑی ہے، دنیا چاہیے، مال چاہیے۔ تو ان مذاکروں کو ختم کرنے کے لیے گھر میں تعلیم کرے، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، منتخب احادیث ہے، اسی طرح 5 اعمال کے ساتھ قرآن پاک کا حلقہ لگائے، یہ کرے۔ انشاءاللہ یہ کام کرے گے، ہم کو تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گا، نیند کی تھوڑی سی مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمارے تھوڑے سے مجاہدے کے اندر انشاءاللہ ایک نسل پاکیزہ تیار ہوگی۔ آپ ان قریب اپنے گہواروں میں کسی سلطان ٹیپو کو پلتا دیکھو گے، جب آپ کی روزیاں پاک ہوگی، آپ کی زندگی عفیف ہوگی۔ آپ ان قریب اپنے گہواروں میں کسی جنید بغدادی کو دیکھو گے، کسی خواجہ معین الدین کو دیکھو گے، اس لیے کہ جتنے اشخاص تاریخ اسلام کی جتنی بزرگ شخصیات گزری ہے یہ ماں اور باپ کے سلب اور ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جسے میں اور آپ جن رشتہ داروں میں پل کر بڑے ہوئے ویسے ہی یہ لوگ بھی پل کر بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی تربیت کرنے والے لوگ مجاہد تھے، اور آج میرے اور آپ جیسے بزدل ہے، اس کے لیے معاشرے میں سماج میں بگاڑ ہے، ہماری نسل بے راہ روی کا شکار ہے۔ کرے گے سب کے سب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔